الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. ہم ویڈیو دیکھتے ہیں اور ویڈیو پہلے ان کی 2 ویڈیوز دیکھنے کے بعد پھر جواب سے ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. کہ پولیس رات کے اوپر جا کے چھانٹی ہو جائے گی منافقین کی اور اہل ایمان کی. ٹھیک ہے, پولیس رات کے اوپر, پولیس رات سے پہلے جو بھی مسلمانوں کے فرقے خواہ وہ کافر تھے, گمراہ تھے, بدعتی تھے, سب کے سب نمازیں پڑھتے تھے. ان کی تفریق نہیں ہوگی, عزائے وضو چمک رہے ہوں گے. ظاہر ہے کہ وہ دنیا میں مسلمانوں کا لیبل ان کے اوپر لگا ہوا, لیکن جس طریقے سے انہوں نے امت کو یہاں دھوکہ دیا وہاں ان کا دھوکہ نہیں چلے گا. جیسے ہی پولیس رات پہ پہنچیں گے اس طرح کے منافقین کٹ کٹ کے جہنم میں گریں گے. بات یہ ڈسکس ہو رہی تھی کہ پولیس رات کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں میں جو چھپے ہوئے منافقین ہیں, جو اہل قبلہ اہل کلمہ تھے. کیا قادیانی اہل قبلہ اہل کلمہ نہیں ہے؟ اسی قبلے کی تو نماز پڑھتے ہیں, اہل کلمہ بھی ہے وہ. ویسے وہ غلام قادیانی کو رسول اللہ نہیں کہتے, امتی نبی کہتے ہیں. کلمہ وہ یہی پڑھتے ہیں محمد رسول اللہ. ٹھیک ہے, آپ نہیں کہیں دکھا سکتے انہوں نے کبھی کلمہ پڑھایا غلام احمد قادیانی رسول اللہ, نہ, وہ امتی نبی, وہ اللہ سے کرتے ہیں. تو جب پولیس رات میں پہنچیں گے نا مسلمانوں کے سارے فرقے دنیا میں, تو وہ بظاہر مسلمان ہوں گے, نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے, قبلہ رخ کھڑے میں ہوں گے, جو بخاری میں حدیث ہے جو ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے, ہمارا ذبیحہ کھائے, تو وہ مسلمان کنسیڈر کیا جائے گا. تو دنیا میں قانوناً وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے رہے, لیکن پولیس رات میں جا کے چھانٹی ہوگی کہ یہاں آپ جو صحیح والا. ٹھیک ہے, تو آپ نے سوال کیا سنا؟ قادیانی مسلمانوں کے ساتھ ہوں گے, حوض کوثر پر پل صراط تک پہنچ جائیں گے, وہاں جا کے چھٹیں گے. یہ قادیانیوں کا پہلے تو شمار مسلمانوں کے ساتھ, اور پل صراط تک وہاں تک پہنچ جائیں گے قادیانی. اب دوسری ویڈیو دیکھیے, سیکنڈ ویڈیو. اللہ نے ذلیل کر دیا ان کو, الحمدللہ. انہوں نے 3 مہینے کا ٹائم دیا تھا قادیانیوں کو, اگر انہوں نے 3 دن کے اللہ نے ان کو ذلیل کر دیا. الحمدللہ یہ ایک سنی مسلمان اور قادیانی کے مناظرے میں ان کا دعویٰ ہے کہ سنی مسلمان ذلیل ہوا. الحمدللہ. آگے سنیے. سارے مولویوں کی ویڈیوز ریکارڈ کروا کے چڑھا دیے کہ یہ لوگ جو تم جھوٹ بول رہے تھے. اب انہیں بتاؤ ان لوگوں کا کوئی لیول ہے کہ یہ ڈیبیٹ کریں گے قادیانیوں سے؟ میرا تو دعویٰ ہے کہ ان کے بڑے جن کا یہ دفاع کر رہے ہیں وہ بھی قبروں سے نکلیں, قادیانیوں کا مقابلہ نہیں کر. تو ابھی میں سوال کا جواب شروع کرتا ہوں. سب سے پہلی بات, یہ کہنا کہ کوئی نبی آیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, یہ کفر ہے. یہ کفر ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم, کہ محمد نہیں ہے تم میں سے کسی مرد کے والد, ولکن رسول اللہ, لیکن وہ اللہ کے رسول ہے, وخاتم النبیین, اور نبیوں میں آخری نبی ہے, وکان اللہ بکل شیء علیما, اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي, میرے بعد کوئی نبی نہیں. صحیح بخاری کی حدیث. اور ہم دیکھتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عمارت کی جیسی مثال ہے جس کے اندر ساری پوری عمارت اچھی بنی ہوئی ہے, صرف ایک اینٹ نہیں ہے, اور لوگ آ کے کہتے ہیں کہ یہ آخری ایک اینٹ نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فانا اللبنۃ, میں وہ آخری اینٹ ہوں, وانا خاتم النبیین, میں آخری نبی ہوں. تو ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, اور اس چیز کے بارے میں یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں مسلمانوں کا اجماع ہے, پوری طرح سے اتفاق ہے. ان اللہ لا یجمع امتی علی الضلالہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ میری امت کو گمراہی میں جمع نہیں کرے گا. تو علماء اکرام کے کئی سارے ہم دیکھتے ہیں اقوال ہمیں ملتے ہیں اجماع کے تعلق سے, مسلمانوں کا اجماع ہے, اتفاق ہے کئی سارے. ان میں سے ایک میں آپ کے سامنے یہاں پہ اسکرین پہ لایا ہوں, رابطہ عالم اسلامی پہ کی جو کانفرنس 1974 میں تھی, اس میں سینکڑوں علماء پوری دنیا سے جو جمع تھے ساروں نے بالاتفاق ڈکلیئر کیا کہ قادیانی کافر ہیں. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جیسے کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے معلوم من الدین بالضرورہ, ایک ایسی چیز ہے جو لازم ہے جاننا, یعنی کمپلسری ہے جاننا. ایک ایسی چیز ہے جو عالمی طور پر یونیورسل طور پہ معلومات ہیں, اور اس کے بارے میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی مسلمان چاہے معلومات والا ہو, سیکھا علم والا ہو یا لا علم ہو, کوئی کسی کے پاس پتا ہو, سب کو پتا ہوتا ہے. یعنی ایک ایسی چیز ہے جو لازم ہے, اور جب کوئی چیز ایسی اس طرح سے مانی جاتی ہے جس کے تعلق سے اجماع ہے, جس کے تعلق سے پوری علم اتنا عام ہے, تو من لم یکفر الکافر, جو شخص کافر کی تکفیر نہ کرے اور شک فی کفری, یا اس کے کفر میں شک کرے, فقط کفرا, تو اس نے بھی کفر کیا. یہ اس چیز کے بارے میں قاعدہ ہے. اب اس کے اندر یہاں کیا ہوتا ہے, جب ایسی چیز ہوتی ہے, جیسے آپ ایک مثال لیجئے کہ دیکھیے چیزوں میں فرق ہوتا ہے. مثال کے طور پر سعودی میں ایک زمانے میں ایسا تھا کہ کوئی اگر نماز پڑھنے نہیں جا رہا ہے, اور وہاں پہ متوع جو ہوتے تھے وہ لوگوں کو دکانیں بند کراتے تھے, بولے نماز پڑھنے جاؤ, تو کیا کوئی بول سکتا ہے وہاں پہ بیٹھ کر کے کہ بھائی مجھے نہیں معلوم تھا نماز پڑھنا فرض ہے؟ ہاں, یا جیسے مثال کے طور پہ آپ وہاں سے آئیں گے یہاں پر, تو کوئی چیز ہوتی ہے جو علم کے اعتبار سے بالکل عام ہوتی ہے. کوئی بولے میں نماز
فرض ہے مجھے معلوم نہیں تھا. تو یہاں پہ کوئی کہے قبلہ کعبہ قبلہ ہے مجھے نہیں معلوم تھا, میں تو سمجھا امریکہ ہے قبلہ, کوئی ایسا بول سکتا ہے؟ یعنی ایک ایسی چیز جو سارے مسلمان چاہے علم والے ہو لا علم ہو سب کو معلوم ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے, یہ تو ایسی چیز ہے جو ہر کوئی جانتا ہے, جس کے بارے میں اجماع اتفاق ہے, جس کے اندر کوئی یہ نہیں بول سکتا مجھے نہیں معلوم تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے, یا کوئی نہیں بول سکتا قرآن آخری کتاب ہے. اب ایسی چیز جو کفر ہے, واضح طور پہ کفر ہے, اب اس کے بارے میں وہ کیا بول رہا ہے کہ وہ مسلمانوں میں شامل ہوں گے. آپ کو پتا ہے کہ یہ ساری چیزوں کے تعلق سے جو مثال جو دے رہا ہے یہ حوض کوثر پر, جو مسلمان میں سے جو اہل البدع ہوں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے تعلق سے کہیں گے سوقا سوقا لمن بدل آبادی, کہ دور ہو جاؤ اے وہ لوگوں جنہوں نے میرے بعد دین میں نئی چیزیں لائی. اب بدعات کے اندر ہم دیکھتے ہیں کچھ بدعات ہوتی ہے جو مفسقات, جو گناہ ہوتے ہیں, اور کچھ ہوتی ہے جو مکفرہ, دین میں نئی چیز. اب یہ کہنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی ہے, یہ بھی تو دین میں نئی چیز ہے, لیکن یہ ایسی نئی چیز ہے, ایسی بدعت ہے جو کفر کے درجے تک پہنچ گئی ہے, مکفرہ یعنی کہ دین سے باہر کرنے والی چیز ہے, اور اس کے اندر بھی ایسی چیز جس میں کوئی اختلاف نہیں. اب یہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بدعات کے اندر جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ لئن اشرکت, ہے نبی کہ اگر آپ بھی شرک کرو لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ, آپ کی سب نیکیاں برباد ہو جائے گی, وَلَتَكُنَّنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, آپ خسارے والوں میں سے ہو جاؤں گے. تو یہاں پر بدعات کے اندر بھی کچھ جو ہوتے ہیں جو کفر کے درجے تک, بھائی شرک بھی کوئی قرآن سنت میں نہیں ہے, یہ بھی ایک نئی چیز ہے. تو یہاں پہ کوئی چیز جو اتنا دور چلی گئی دین میں, ایک نئی چیز جو اتنا دور کے دین سے باہر کر رہی ہے, تو وہ چیزوں میں ہم دیکھتے ہیں جیسے امام شاطبی نے اس بارے میں اس حدیث کی کامنٹری میں, امام نووی نے ان کے قول کو جمع کیا ہے کہ یہ چیز کے اندر وہ کیا کہتے ہیں کہ انہم من الداخلین فی غمار ہذہ الامہ. تو وہ اس پورے قول میں آگے والے حصے میں دیکھیے لأن ذلک لا یکون لأہل الکفر المحض, کہ یہ جو چیز ہے یہ کفر محض, یعنی کہ پورے جو واضح جو کفر کرنے والے لوگ ہیں وہ اس میں داخل نہیں ہیں. یہ حدیث کے اندر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے سوقن سوقن, تو وہ لوگ جو کفر محض کرنے والے وہ اس میں داخل نہیں ہیں. کانا کفرہم اصلا او ارتدادا, کہ چاہے ان کا کفر اصل ہو یا مرتد ہونے کی وجہ سے ہو, جو کفر کرنے والے ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہے. کون؟ سوقن سوقن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے, تو اس میں جو کفر کرنے والے شامل نہیں ہوں گے. اب اس میں یہاں پر جو بات اس نے کہی ہے علی مرزا نے, اس بات کی وجہ سے کیا بات لازم آ رہی ہے, کیا چیز اس سے پیدا ہوتی ہے؟ اس سے بات یہ پیدا ہو رہی ہے کہ پہلے تو ایک سافٹ سٹینڈ قادیانیوں کی طرف, اور میں اس چیز کے بارے میں غور کر رہا تھا کہ بھائی آخر میں کیوں اتنا سافٹ سٹینڈ, کیونکہ بات یہ ہے کہ بھائی علی مرزا قادیانیوں کے ایک طرح سے اس طرح سے ڈیفینڈ کرنا, ان کو مسلمانوں کے ساتھ میں شامل رکھنا وہاں تک, ہاں ایک بات سوچنے والی بات ہے. ایک سافٹ سٹینڈ کیوں, کیا وجہ؟ بھائی علی مرزا کے تعلق سے جو فیمس بات تو یہی ہے کہ صحابہ کے تعلق سے طعن و تشنیع کرنا, کئی شیعہ پریکٹسز کو صحیح بتانے کی کوشش کرنا, کئی چیزوں کے لیے سافٹ سٹینڈ لوگوں میں مسلمانوں میں ایکسپٹنس پیدا کرنے کی کوشش کرنا. غور کرنے کے بعد مجھے تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ بھائی اس کا جو بڑا ایجنڈا ہے, وہ بڑے ایجنڈا میں قادیانی لوگ کیسے فٹ ان ہوتے ہیں, کیونکہ قادیانی کے اندر جو ہم دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں وحی آئی, مرزا غلام احمد کے پاس جو وحی آئی اور نبی نبوت کا دعویٰ کیا وحی آئی, تو شیعوں کے پاس 12 امام ہیں, وہاں تو قادیانیوں کے پاس ایک مرزا غلام احمد ہے, لیکن شیعوں کے پاس تو 12 اماموں کے پاس وحی آ رہی ہے. تو یہاں پر آپ یہ چیز سمجھ سکتے ہیں کہ بھائی ان کو ساتھ میں رکھنے میں آٹومیٹکلی وہ لوگ بھی ساتھ میں رہیں گے, یہ ایک بات یہاں پر دکھ رہی ہے, اللہ عالم. لیکن قادیانیوں کا ایک بہت بڑا ڈیفرنس یہاں تک کہ ایک ڈیبیٹ کے اندر یہ کہنا کہ بھائی قادیانی بہت اچھا کہا, قادیانی کو ڈیفیٹ نہیں کر سکتے. اب آتے ہیں مین سوال, جو ایک بھائی یہاں پہ تھے, میں چاہتا ہوں ان کو میں مین سٹیج پہ لے لوں, وہ اپنا سوال پوچھ لیں. السلام علیکم شیخ. السلام ورحمۃ اللہ, بتائیے. شیخ اصل میں سوال کیا تھا شیخ, وہ قادیانی کی تائید کرتے ہوئے ایک حوالہ دے رہا تھا. یہ لوگ لکھتے ہیں, دیوبندی لکھتے ہیں چشتی رسول اللہ, اور اہل حدیث کہتے ہیں جی اہل حدیث کہتے ہیں معاویہ رسول اللہ. یار دلیل کے طور پر البدایہ والنہایہ کی دلیل لے کے ہیں, لکھا کر صفحہ نمبر 186 ہے شیخ, والیوم 6 ہے شیخ. ٹھیک ہے, دیکھیے بات کیا ہے, وہ صحیح ہے غلط ہے, پہلے تو وہ چیک کریں گے کہ بات وہ صحیح لکھی ہوئی ہے یا جھوٹی طور پر کسی نے فیک کریٹ کیا ہے. نمبر 2, ابھی چشتی رسول اللہ جو بعض لوگوں کا کہنا ہے, تو کیا ہے یہ, ہمیں پہلے تو پوچھنا ہوگا بھائی تمہارا انٹینشن کیا ہے, تمہاری نیت کیا ہے, کیوں. اب جیسے یہ حدیث دیکھیے, صحیح مسلم کی حدیث ہے, قال من شدت الفرح,
اللہم انت عبدی وانا ربک. وہ جو شخص تھا نا جس کا اونٹ گم ہو گیا تھا, ریگستان میں گم ہو گیا تھا, مارا مارا بھٹک رہا تھا, لگا کہ بچنے کا کوئی راستہ نہیں, سو گیا. جب سو کے اٹھا تو دیکھا کہ اونٹ سامنے ہے. اب خوشی کی شدت سے اس نے کہا, اے اللہ انت عبدی, اے اللہ تو میرا بندہ ہے, وانا ربک, میں تیرا رب ہوں. کیا بولنا چاہ رہا تھا؟ اخطا من شدت الفرح, کہ وہ اپنی خوشی کی شدت میں اس نے مسٹیک کر دیا. کیا بولنا چاہ رہا تھا؟ کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں, تو میرا رب ہے. لیکن اس کے منہ سے کیا نکل گیا؟ اپوزٹ بات نکل گئی. اب یہ کفریہ بات ہے کہ نہیں ہے؟ آپ بتاؤ, کفریہ بات ہے کہ نہیں ہے؟ کہ اللہ تو میرا بندہ ہے, میں تیرا رب ہوں, کفریہ بات ہے کہ نہیں ہے؟ تو میرا بندہ, میں تیرا رب. کفریہ بات ہے. لیکن اب اس کا نیت تھا, اس کی انٹینشن تھی نہیں, اس کا انٹینشن تھا نہیں تھا؟ نہیں تھا شیخ. ٹھیک ہے, وہ جذبات میں کہہ دیا ہے. ایسی بات ہے. تو اگر کوئی کچھ کہہ رہا ہے چشتی رسول اللہ, پہلے تو بھائی کیا بول کیا رہے ہو تم, کیا بول رہے ہو تم, اسے پوچھیں گے کہ نہیں پوچھیں گے, یا ڈائریکٹ کافر؟ کبھی ہو سکتا ہے نا کوئی آدمی بس کہنے میں کچھ کہہ گیا, اس کو سمجھ میں نہیں آیا, تو ہم اس کو پوچھیں گے تم کیا بول رہے ہو. اب اگر وہ سچ مچ کہہ رہا ہے کہ ہاں میرا یہی ارادہ ہے کہ چشتی جو ہے وہ رسول اللہ ہے, تو پھر تو واضح کفر ہے. ارے بھائی ہم اہل حدیث تو اس میں مانے ہوئے, ہم کہتے ہیں صرف قادیانی ہی کافر کیوں؟ مطلب کیا معاملہ ہے کہ بھائی کفر تک تو یہ چیز جا رہی ہے تمہاری واضح طور پر. اب اگر کوئی کہہ رہا ہے تو واضح طور پہ غلط ہے, واضح طور پر یہ تو غلط ہے, کفر ہے, لیکن اس میں کوئی شک ہی نہیں. اب ہم اس کو کہیں گے نہیں کہ اب وہ صحیح ہے. اگر اس کا نیت ہے, انٹینشن ہے کہ اللہ کے رسول ہیں, تو یہ تو ایسی چیز ہے جس کے اندر حجت بھی قائم نہیں کی جائے گی. مطلب ایک ایسی چیز ہے معلوم من ضرورہ, یعنی کہ کمپلسری جاننا. یہ چیز کے اندر ایسا ہم نہیں کہیں گے کہ اس کو پتا تھا نہیں پتا تھا, کہ یہ تو دین کی ایسی چیز ہے جو کمپلسری جاننا. لیکن ہاں یہ چیک کریں گے کہ غلطی سے کہہ رہا ہے نہیں کہہ رہا ہے, اس سے بھول ہوئی نہیں ہوئی. اور یہ بھی چیز کوئی عام آدمی نہیں کرے گا. کفر کا معاملہ ایسا ہے جیسے مثال کے طور پہ مرڈر کی سزا ہوتی ہے, وہ کوئی جج سزا سنا سکتا ہے, تو کفر کہنا, کافر کہنا, یہ بھی علماء اپنے طور پر تفتیش کر کے ہی کریں گے, تحقیق کر کے ہی کریں گے. لیکن یہ کیا کفر ہے؟ نہیں ہے, بالکل کفر ہے. اب یہاں پہ کیا معاملہ ہے کہ چشتی رسول اللہ لانے میں انٹینشن کیا ہے اس کا نیت یہ ہے کہ وہ یہ لوگوں کو کے بہانے قادیانیوں کو بچائے, اور قادیانیوں کے بہانے شیعوں کو بچائے. کس چیز سے؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی وحی آ رہی ہے 12 اماموں پر. ہاں یہ لوگ قادیانی کس چیز کی طرف چل گئے؟ نبوت کا دعویٰ بھی کر دیے, یہاں پہ امامت کا دعویٰ ہے. تو اب ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ ساری چیزوں میں انڈرسٹینڈنگ کی بات یہ ہے کہ جو لوگ بالکل آنکھیں بند کر کے فالو کر رہے ہیں, ہاں علماء کرام آپ کے سامنے ہے, جو دلائل آپ کے سامنے ہیں, اور وہ چیز کو چھوڑ کر کے ایک ایسے شخص کے پیچھے چل رہے ہیں جس سے یہ ثابت ہے کہ وہ ضعیف و موضوع حدیث کوٹ کر کے اپنے مقصد کو ثابت کرنا چاہتا ہے, جس کے بارے میں مس ٹرانسلیشن ثابت ہے, جس کی غلطیاں ہی نہیں فراڈ ثابت ہے. اور آگے آپ دیکھو گے کہ جیسے مثال کے طور پر فرنٹ مین, لبرلز کے فرنٹ مین کے طور پر کئی سارے لبرلز, ان کے کمنٹ میں جا کر, ان کے کمنٹس میں جا کر کے اچھے کمنٹ کرنا, یہ کیا چیز کی نشانی ہے؟ ویڈیو بھی ہے اس کے اندر, ویڈیو میں بات کہنا, ہاں جا کر کے دیکھنا, چاہے اسلاموفوبز ہو, اینٹی اسلامک لوگ ہو, آپ کو ان کے اس کے اندر آفیشیل اکاؤنٹ سے کمنٹس مل رہے ہیں. تو یہ کیا چیز بتا رہی ہے؟ تو میں فائنل بات یہی کہوں گا کہ بھائی بلائنڈ فالوئنگ چھوڑو, جو بلائنڈ فالوئنگ کر رہے ہیں چھوڑو, آپ قرآن و سنت کے پیچھے چلو, جو قرآن و صحیح حدیث, صحابہ جن کو یہ غلط کہہ رہا ہے, بھائی صحابہ نے کیسے سمجھا, سلف نے کیسے سمجھا, ویسے سمجھ کے چلیں گے, یہی کامیابی کا راستہ ہے. اور جو علماء کرام یہ صحیح راستہ بتاتے ہیں, ان کی رہنمائی میں چلیں گے تو ہی جا کر بچ سکتے ہیں. گمراہیوں کے بہت سارے راستوں میں سے وہ سارے راستوں سے بچ سکتے ہیں. شیخ اس نے جو حوالہ دیا ہے معاویہ رسول اللہ والا, اس حوالے کی حقیقت کیا ہے شیخ اصل میں؟ دیکھو بھائی, آپ البدایہ ہے اتنا بڑا دعویٰ کرتے ہیں کہ البدایہ والنہایہ میں کسی نے معاویہ کو رسول اللہ کہا ہے, ایسا نہیں ہے بھائی. کہاں ہے البدایہ والنہایہ میں؟ آپ کے پاس ہے وہ حوالہ؟ جی شیخ, وہ ویڈیو دیکھا تھا شیخ, میں ویڈیو والا تھا. ایک جگہ ہے معاویہ رسول اللہ, لیکن اس سے پہلے کیا ہے؟ صاحب معاویہ تو رسول اللہ, یعنی معاویہ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں, اللہ کے رسول کا ساتھ دیا. تو صحیبہ ہٹا کے صرف معاویہ رسول اللہ دیکھو گے تو پتہ نہیں کیا دکھ جائے گا آپ کو. تو معاویہ رسول اللہ ہے اس میں, لیکن اس سے پہلے ملا کے پڑھو نا, صاحب معاویہ تو رسول اللہ. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ معاویہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول کا ساتھ دیا, اللہ کے رسول کی صحبت اختیار کی, اس کا مطلب ہے. اگر اس عبارت کے علاوہ اگر کہیں آپ کہنا چاہتے ہیں, کہیں اور لکھا ہوا ہے, تو آپ بتائیے. ایک جگہ ہمیں ملا, اس کی تشریح میں نے کر دی کہ اس معنی میں نہیں ہے جو آپ کہنا چاہتے ہیں, وہ تو صحابیت کے معنی میں ہے. کہیں بھی آپ کو مل جائے معاویہ کے ساتھ رسول اللہ, تو آپ کچھ بھی معنی بنا دیں گے اس کا.
उससे पहले आगे पीछे नहीं देखें क्या मतलब है। तो मुआविया रसूलुल्लाह नहीं है, बल्कि ये कि मुआविया ने रसूलुल्लाह का साथ दिया, ये है भाई। अच्छा अच्छा, ये जो चिश्ती रसूलुल्लाह वाली बात आई थी, तो मैंने कहा उसकी वजाहत हो जाए। ये बात तो सही है कि चिश्ती रसूलुल्लाह कहें या अशरफ अली रसूलुल्लाह कहें, ये उनकी बात बिल्कुल गलत है और इसका दिफा नहीं हो सकता, इस पर तो हम एतराज करते हैं। लेकिन जो मिर्जा अली इंजीनियर जो कादियानियों के हवाले से बात करता है और उसको जो यहाँ मिला रहा है चिश्ती रसूलुल्लाह या अशरफ अली रसूलुल्लाह में, दोनों एक बात नहीं है। जब वो चिश्ती रसूलुल्लाह कहते हैं, जैसा कि हमने उनकी किताबों में देखा है, या अशरफ अली रसूलुल्लाह ऐसी कोई बात आ गई कहीं, तो उसमें वो तावील करते हैं। चिश्ती रसूलुल्लाह की तरह से मुझे मतलब यानी कि अच्छी तरह याद नहीं है, बहुत पुराना मैंने पढ़ा था, अशरफ अली थानवी से गालिबन जो है ऐसे ही कोई ख्वाब देखा था किसी ने और ऐसी ही बात थी रसूलुल्लाह टाइप, तो पूछा उनसे, तो उन्होंने उसका ये जवाब दिया कि ये तुम्हारी मोहब्बत की दलील है, जिसके बारे में ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हो तुम, वह उनसे तुम बहुत मोहब्बत करते हो। लेकिन उन्होंने इसकी तायद नहीं की कि वाकई वो रसूलुल्लाह है, यानी रसूलुल्लाह होना दुरुस्त है। हाँ, उन्हें उस पर यह कहना चाहिए था कि ये कुफरिया बात है, ये अकीदे के खिलाफ है, गलत है, शैतान का वसवसा है, ऐसा उन्हें कहना था। लेकिन उन्होंने ऐसा ना कह करके चिश्ती रसूलुल्लाह या अशरफ अली रसूलुल्लाह या इस तरह के कलिमात की तावील की। तो बहरहाल चाहे वो रेलवी हो चाहे देवबंदी हो, अगर उनकी किताबों में ये बात मौजूद है तो वो चिश्ती रसूलुल्लाह का ये मतलब बिल्कुल नहीं समझते हैं कि चिश्ती अल्लाह के नबी थे और या उन पे नबूवत उतरी है या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी भी है। और अगर रखते हैं, अगर उसका कोई इजहार करे तो फिर उस पर भी वही हुक्म लागू होगा। लेकिन हमारे इल्म में ऐसा है नहीं, वो इसका ना तो इजहार करते हैं और हमारे इल्म के मुताबिक ना तो ऐसा अकीदा रखते हैं। दोनों बातें उनके यहाँ नहीं है। कुछ सूफियों के यहाँ कोई बात होगी तो ये जो है हक है और इसको जानना चाहिए, इसको वहां से मिला करके बात नहीं की जा सकती। इस क्लिप की फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आएं। iPlus TV ने एक नया YouTube चैनल शुरू किया है जिसका नाम है iPlus TV इख्तिलाफ का हल। इस चैनल पर सिर्फ इख्तिलाफी मसाइल पर वीडियोस आएगी, लेकिन दलाइल के साथ और भाईचारगी के साथ। आपको मैं दावत देता हूं कि आप भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें और नोटिफिकेशन आइकन को ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। जज़ाकल्लाहु खैर, वस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह।